अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनद हदीस में तुरक जमा करना, इसकी अहमियत व फ़वाइद पर मैंने कुछ गुफ्तगू की है। जो फ़न छोड़ दिया जाए वो आहिस्ता आहिस्ता फ़न फोत हो जाता है। हमें इस फ़न को दोबारा ज़िंदा करना है। मसलन सही बुखारी की हदीस नंबर 1 शेख सलीमुल्लाह मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह, उसकी जितने भी सनदें जमा कर सकें आपने जमा करनी है। कितनी भाई, जितनी मर्ज़ी कर लो, 500 कर लो, 600 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करनी है। मोहतरम हमादुल हक साहब ये हदीस नंबर 2 पर दरासा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सनदों को जमा करना है। आप 3 नंबर पर 4, 5, 6, 7, 8 ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये लिख लें, ये होमवर्क है। तरीका क्या है? सही बुखारी हदीस नंबर 7, कोटा वाले शेख साहब, सही बुखारी हदीस नंबर 7 आपके ज़िम्मे है। सबसे पहले आपने बुखारी में देखना है इस हदीस की कितनी सनदें हैं, और हर सनद लिखकर आखिर में लिख देना है खा डाल के 2 नुक्ते, हदीस नंबर 505 मसलन, हदीस नंबर 37, हदीस नंबर फलां। यानी सबसे पहले बुखारी की ही सनदें इकट्ठी करनी हैं। सुभान अल्लाह। फिर इमाम बुखारी की दीगर किताबों से सनदें इकट्ठी करनी हैं। तारीख़ुल कबीर से, तारीख़ुल सगीर से, अल-अदबुल मुफ़रद से वगैरह, दीगर खल्क़ व फ़आल इबाद से, दीगर किताबों से। आप देखेंगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में और सनदें ला रहे हैं, दूसरी किताबों में और सनदें ला रहे हैं। ऐसा इल्म मिलेगा, ऐसे कवानीन मिलेंगे, शायद वो कहीं आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ना सुने होंगे। सही बुखारी का एक बहुत बड़ा दर्जा था ना, सही किताब थी ना सही। यहाँ सनद और है, अपनी खल्क़ व फ़आल इबाद में सनद कभी कभी वही सनद ले आते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर और सनदों से रिवायतों को लाते हैं। तो फ़ायदा हुआ ना इकट्ठी करने की सनदें। अच्छा, फिर आपने कुतुब सित्ता बुखारी के अलावा मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा की सनदों को इकट्ठा करना है। अब चूँकि माशाअल्लाह इन किताबों की तहकीकें तखरीजें आम हैं, मुतदाविल हैं। मसलन जब अबू दाऊद की आप सनद लिख रहे हैं तो जो कोई मुहक्किक नुस्खा है नीचे लिखे ना हवाले चंद, मुस्नद अहमद का लिखा होगा, मुस्नद बाजार का, तो आपने फ़ौरन मुस्नद अहमद खोल लेनी है, हदीस नंबर फलां है, उसकी सनद लिखनी है। मुस्नद अहमद के तमाम तुरक को एक अरब मुहद्दिस ने, शेख ने उनको जमा कर दिया है। मेरा 17-18 जिल्दों में वो मुस्नद अहमद छपी हुई अल मुहस्सल के नाम से। ये जो मैंने कुछ दास्तान सुनाई है तुरक जमा करने की, अल मुहस्सल का मुकद्दिमा आप पढ़ें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक हदीस को सय्यदना अबू हुरैरा की मुस्नद में भी ला रहे हैं, आगे अब्दुल्लाह बिन उमर की मुस्नद में भी ला रहे हैं, आगे किसी और भी मुस्नद में बार बार ला रहे हैं, और हर जगह सनद भी अलग अलग है, सनद अलग अलग ला रहे हैं, एक मुस्नद में के सनद ला रहे हैं। तो अल मुहस्सल के मुसन्निफ शेख हाफिज़हुल्लाह अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला, वो मेरे राब्ते में है, लंबा नाम है, व्हाट्सएप राब्ते में है हाफिज़हुल्लाह। उन्होंने कमाल काम कर दिया। उन्होंने यही नुक्ता उठाया कि मुस्नद अहमद की एक हदीस 10 दफ़ा आती है तो मुहक्किक को चाहिए कि इसका शाहिद को मिल जाए,
میں نے یہ کام کر کے تمام شواہد کو جمع کر دیا ہے، میں نے یہ کام کر کے توابع کو جمع کر دیا ہے۔ اب مسند احمد کے حدیث نمبر 10 کے توابع سارے اس کے سامنے ہیں، اور یہ بڑا ہی طریقی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ المحصل لکھیں گوگل پر، شاملہ وغیرہ ہر جگہ یہ عام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ المحصل کا مقدمہ آپ نے پڑھ کر آنا ہے، اس کا خلاصہ لے کر لانا ہے۔ تنبیہ الحاجد جو منہج ترک پر، منہج توابع شواہد پر ایک بے مثال 19 جلدوں میں کتاب ہے، 6 جلدیں چھپ چکی ہیں، اس کا بھی مقدمہ جو شیخ ابو اسحاق الحوینی نے لکھا وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بڑی پیاری باتیں شیخ نے لکھی ہیں۔ یہ توہین نہیں ہے سلف کی، کسی بڑے کی توہین، یہ توہین ہے؟ نہیں بھائی، توہین نہیں ہے، یہ علم کی خدمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی خدمت ہے سندوں پر بحث کرنا۔ کسی کو استاد کو غلطی لگی ہے تو نام لے کر بھی بتا سکتے ہیں، جی فلاں شیخ کو یہ غلطی، اس میں کوئی کیا گناہ ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اہم ہے، علم کی خدمت اہم ہے۔ اس دوران کسی محدث کا شیخ کا نام آ جائے تو یہ کون سا، کوئی یہ بات نہیں ہے۔ ان دنوں میں ذہن چھوٹے ہیں، اس کو بہتان بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر کوئی غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہاں ذہن چھوٹے ہیں، بات کو الٹا لیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نام لیے بغیر کام کرو، فتنہ نہ پڑے۔ یعنی پھر جو بھی کتاب حدیث کی آپ کے سامنے ہے آپ سرچ کریں، دیکھیں، شاملہ سرچ ماریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ کوشش میرے بھائی کریں تاکہ اس فن کی اگر جمعرات کو ایک رجسٹر لے کر میں سمجھاؤں گا کہ اس میں فوائد کتنے چھپے ہیں۔ سند علم ہے نا، سند اس کے بڑے زیادہ فنون ہیں، سند کے پیچھے علم ہے بہت بڑا لمبا چوڑا۔ ہمارا چونکہ اس لیول کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس فن کی اہمیت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ لگی؟ عراق کے محدث ان دنوں وہ یہ ترکی میں ہیں، دکتور ماہر یاسین الفہل حافظہ اللہ، الفہل فہل سانڈا نہیں، سانڈ نر واقعتاً یہ فہل ہیں، اسم با مسمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم و عمل عطا فرمایا اور بڑی جرأت عطا فرمائی ہے۔ متعدد کتابوں کی تحقیقات ان کی شائع ہو چکی ہیں، ابھی پچھلے مہینوں صحیح بخاری پر بھی ان کا کام شائع ہو گیا ہے، متعدد کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ان دنوں وہ سنن ابی داؤد پر کام کر رہے ہیں، اور ہر حدیث کا کیا بنا رہے ہیں؟ نقشہ، سندوں کا نقشہ بنا رہے ہیں۔ احاطہ نہیں مقصود ان کا بھی، ہاں ایک نیا انداز میں۔ ابو داؤد کے جس نے بریک ہے، نیچے سندوں کا نقشہ 15-20 کتابوں سے، اہم کتابوں سے وہ نقشہ تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کئی اپنے نقشے فیس بک وغیرہ پر بھی شائع کیے ہیں، شیئر کیے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہمارا چینل ہے ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے نام سے، وہاں پلے لسٹ پر جائیں گے آپ، وہاں ہوگا صحیح بخاری، جو میں نے صحیح بخاری پڑھائی اس کے بھی لیکچر کافی ریکارڈ ہیں۔ آپ حدیث نمبر 1 پر کلک کریں، حدیث کی سندوں پر بحث، سندوں پر، وہاں بھی آپ کو ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ملے گی، سندوں کو کیسے جمع کرنا ہے، فوائد کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سندوں کو میں نے باقاعدہ جمع کیا، پھر ریکارڈ کیا لیکچر کو نا، طریقہ کار سمجھایا، پھر فوائد کیا ملے ہمیں جمع کرنے کو، وہ سارا دراسہ میں نے کیا ہے۔ ایک میری کتاب ہے
تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط، اس میں بھی میں نے طرق کو جمع کرنے کی فوائد پر 2-3 صفحوں پر بات کی ہے، اب اعادہ مناسب نہیں ہے، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ تو کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے بس اس میں کود پڑیں، چھلانگ لگا دیں، کام کرنا شروع کر دیں، غلطیاں کریں گے کوئی بات نہیں۔ ہم نے کون سی شائع کرنی ہیں کتابیں؟ ابھی ہم دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے، سمجھائیں گے جو ہمارا علم ہے تھوڑا بہت، آپ پھر اپنے بڑے شیوخ کو، بڑے اساتذہ کو دکھائیں گے، ایسی صلاح ہوتی جائے گی۔ جب دیکھیں گے کام مکمل ہے پھر ہم شائع بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹینشن کس بات کی؟ ہم نے فن کو سیکھنا ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کتب حدیث سے ترک کو اکٹھا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو بھائیوں نے کچھ ترک کے حوالہ سے ہی سوال کیے ہیں، تو وہ بڑے اہم سوال ہیں، ہم ایک ایک کا مختصر جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال بھائی نے کیا، سند اور ترک میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں۔ ہاں، سند واحد ہے، ترک جمع ہے، تو ترک جمع کا واحد ہے طریق، تو دونوں سندوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ اور سند کے علم کو محدث آدھا علم کا ہے، جو حدیث کا معنی مفہوم جانتا ہے اس کے پاس آدھا علم ہے، وہ آدھا عالم دین ہے۔ جس کو سند کا علم آتا ہی نہیں ہے وہ تو آدھا عالم ہے۔ پورا علم کب ہوگا؟ جب سند اور علم دونوں کے علم کو جانتا ہوگا۔ یہ ہماری کوشش، سندوں کو جمع کرنا یہ ایک سبق ہے، یہ ایک منہج ہے، زندگی کا اڑنا بچونا ہے۔ اسی پر محدثین نے اپنی جانیں لگا دی سندوں کو جمع کرتے کرتے، تاکہ ایک حرف بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہو، ہم اس کو صحیح ثابت کریں۔ یہی مقصد نا، اور کیا مقصد؟ جو ضعیف ہے اس کو ضعیف ثابت کیا جائے، مدرج کو الگ کرنے کے لیے، سبحان اللہ، کہاں الٹ پلٹ سند ہوئی ہے اس کو الگ کرنے کے لیے، کہاں سکہ راوی سے غلطی ہوئی ہے اس کو الگ کرنے کے لیے، یعنی سندوں پر ہی محدثین نے جاننے لگا دی۔ پورا علم رجال کس پر ہے؟ سندوں پر۔ کہاں ہے یہ علم؟ کہاں یہ سکھلایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں سکھلایا جا رہا؟ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، کیوں آیا ہوں؟ عالم بننے کے لیے۔ مجھے جیسے متن سکھایا جا رہا ہے مجھے سند بھی سکھائی جائے، آپ پر فرض ہے۔ لیکن مدارس اس فن سے، ہاں الا من رحم ربی، بعض مدارس میں الحمدللہ آج بھی کچھ نہ کچھ سند کا علم دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایسے نصاب کی ضرورت ہے کہ پہلی کلاس سے طالب علم نخبۃ الحدیث پڑھے تو ساتھ سند بھی پڑھ رہا ہو۔ پہلے 3 سال ہمیں سند سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نخبۃ الحدیث جو 1-2 مہینوں کی کتاب ہے، ہم سارا سال بچوں کا ضائع کرتے ہیں۔ بلوغ المرام پورا سال ہم لگاتے ہیں سند کے علاوہ، مشکات المصابیح پورا سال لگاتے ہیں سند کے علاوہ۔ 3 سال جو طالب علم کے سب سے اہم ہیں، ان 3 سالوں میں ہم نے طلبہ کو ماحول دینا تھا، محدثین کا منہج دینا تھا۔ وہ 3 سال ہم نے بچوں کو محروم رکھا۔ دوبارہ پھر دبا دیں۔ 3 سال محروم ہو گیا، پھر ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد میں کچھ نہ کچھ بحث ہوئی 2-3 مہینے، پھر چھوڑ دی، بھی پیریڈ تھوڑے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی ہم نے کرنی ہے ختم تھا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم میں تو ہم سند کو ٹچ ہی نہیں کرتے، کہ کرتے ہیں یہ جی نہیں کرتے۔ بخاری مسلم میں سارا وسیقہ ہے نہیں، بخاری مسلم کی سندوں میں علوم حدیث سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے، یعنی بہت کچھ پوشیدہ ہے بخاری مسلم کی سندوں میں۔ اجماع ہے، اتفاق ہے بخاری مسلم کی سندوں پر، یہ صحیح ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہم وہ علم سند ہی چھوڑ دیں؟
نا پیچھے رکھ دو، پیچھے تکیہ میرے پیچھے رکھ دو. سمجھ لا گیا سند اور ترک میں. دوسرا سوال ہے سندیں اکٹھی کرنا تو فضول کام ہے، یہ کام ہے؟ نہیں بھائی، یہ فضول کام نہیں ہے. جیسے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 24 حدیثوں کی سندوں کو جمع کیا، متون پر بحث کی، کیا وہ فضول کام کرتے رہے؟ بتاؤ. علامہ مزی رحمہ اللہ نے 15-20 سال لگا دیے تحفۃ الاشراف لکھتے، کیا وہ فضول کام کرتے رہے؟ بتائیں، کیا فضول کام کرتے رہے؟ ابھی ایک عرب ہماری دکتورہ بہن نے صحیح مسلم کی سندوں کو جمع کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں سمجھے؟ صحیح مسلم پڑھی ہے نا؟ ایک حدیث کی امام مسلم کتنی سندیں لاتے ہیں، بار بار لاتے ہیں نا. اس دکتورہ بہن نے سندوں کو بڑے نقشے پیارے پیارے بنا کر جمع کر دیا ہے. کوئی بھی محدث مجھے بتائیں جو محدث ہو حقیقت میں اس نے سندوں پر کام نہ کیا ہو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ تو کیا پھر یہ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ فضول بندے تھے؟ ایسے صحیحہ میں ضعیفہ میں لمبی چوڑی سندوں کو اکٹھا کر رہے، باز کر رہے، یہ فضول کام ہے؟ نہیں، پورے علم حدیث کا دار و مدار سند پر ہے، یہ فضول نہیں ہے. حدیث کے ثبوت کے لیے سند ضروری ہے، سند کی پرکھ کے لیے علم سند ضروری ہے. علم سند کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے علوم حدیث کے جو 100 سے زیادہ فنون ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ترک حدیث کو جمع کرنا ضروری ہے. ہم جمع نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. اصطلاحات آتی ہوں گی. مضطرب کیا ہے جی؟ یہ ہے. مدرج کیا ہے؟ مضطرب ہی لے لیں تو مضطرب کا علم حاصل کرنے یہ باقاعدہ فن ہے، چھوٹی موٹی 2 صفحے کی بحث نہیں ہے. جیسے ہم نے سمجھ لیا مضطرب چھوٹی موٹی 2 صفحے کی بحث نہیں ہے، یہ مستقل فن ہے. ہزاروں صفحات مضطرب پر لکھے جا چکے ہیں. تو کیسے ہم پہچانیں گے مضطرب؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ترک کو جمع کرنے سے پتہ چلے گا. یہ سند مضطرب ہے، یہ متن مضطرب ہے. زندگی محدثین نے اسی پر زندگیاں گزار دیں. یہ فضول فن نہیں ہے. تو آج بھی وہ فن دوبارہ زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ سے کام لے رہا ہے، محدثین سے کام لے رہا ہے. آپ ہمارے بیٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا. اسی منہج کو عام کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹی سی مجلس محفل سجا رہے ہیں. اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ترک کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس ایک حدیث کا نمبر لکھ لیں بخاری کا، اس کو اصل بنا لیں، جو بھی سند ملے جمع کرتے جائیں، یہی طریقہ ہے. بیٹو میرے عزیزو، یہ ہر فن کی باریکیوں کو جاننے کے لیے وقت چاہیے. شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ کو پہلے دن سارا علم ہو گیا تھا؟ نہیں. جب میدان میں نکلے، میدان میں آئے، کتابیں لکھنی شروع کر دی، پھر اللہ تعالیٰ چیزیں سمجھاتے گئے. انشاءاللہ آپ کو بھی یہ فن آئے گا. کوئی خاص طریقہ اس کے طریقے نہیں ہیں. بس اس فن کے اندر کود پڑیں، جمع کرنا شروع کر دیں. ہم سیکھ رہے ہیں، آپ لے کر لائیں گے. جو میرا تھوڑا بہت علم ہے میں سمجھاؤں گا، نہیں بیٹا یہ غلطی ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اس کے پھر رموز ہیں وغیرہ وغیرہ، قواعد ہیں، وہ ہم بیان کرتے رہیں گے گاہے بگاہے. فن آ جائے گا. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک پہلا راوی ہے اس راوی کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کریں گے یا حدیث کے لفظ کے اعتبار سے؟ شاباش، یہ بہت اچھا سوال ہے. شواہد کا تعلق ہوتا ہے صحابی بدلنے کے ساتھ. مثلا متن ایک ہے، صحابی 2 ہیں. سیدنا و امامنا فقیہ الامہ ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور سیدنا و امامنا فقیہ الامہ
सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी बयान कर, हदीस एक है, हदीस एक है। अब हमने क्या करना है, हमने अबू हुरैरा की हदीस के सनदों को अलग कर देना है, इब्ने मसूद की सनदों को अलग कर देना है। वो तुर्क अलग हैं, ये अलग हैं, वो इसका शाहिद है, ये आपस में दोनों शाहिद हैं। ये बेस तो मतन बनेगा ना। शाबाश, बेस मतन को बना लें, लिखें ये हदीस 3 सहाबा से मरवी है और ये तीनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के शाहिद हैं। पहले हदीस अबी हुरैरा उसकी सनदें, हदीस इब्ने मसूद उसकी सनदें, हदीस अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी सनदें। शाबाश, ये शवाहिद हैं। ये क्या हैं, आप देखिए ना सहीह ज़ईफ़ बारो गलील, उसमें शेख अलबानी रहमहुल्लाह एक एक हदीस के मुतअद्दिद शवाहिद बयान करते हैं। जैसे सनदों को जमा करना वैसे शवाहिद को जमा करना भी ज़रूरी है। शाबाश। ये बात पड़ी है कि हदीस है उसको हसन कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हदीस जो है ना इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, इस लिहाज से इसको तक़वियत मिल चुकी है। शाबाश, ये जो बात है तक़वियत, एक हदीस की ज़्यादा सनदें आ जाएं, उस सनदों का मेयार क्या है। मसलन वो सारी सनदें कज़्ज़ाब रावियों पर मुश्तमिल हैं, वज़्ज़ा, मुनकर, दज्जाल, सख्त ज़ईफ़ रावियों पर मुश्तमिल हैं। उस हदीस की करोड़ भी सनद हो जाए जो झूठे कज़्ज़ाब रावियों पर मुश्तमिल है, तो वो तक़वियत दे सकती नहीं। तक़वियत कौन देगा, उसके आगे कवायद हैं, जिनको कवायद में बरीकियाँ हैं, जांच पड़ताल है, मुस्तकिल किताबें हैं इसी फ़न पर कि कब तक़वियत होगी कब नहीं होगी, उसूल हैं, तफसीलात हैं। वो हमने हमारे दौरे हैं कि माशाल्लाह यूट्यूब पर हैं, वहाँ से ये हम आपको लिंक दे देंगे। मुतअद्दिद हमने लेक्चर दिए हैं, हर फ़न पर लेक्चर दिए हैं, वहाँ से तफसील मिलेगी। सर इस बारे में एक सवाल है कि कुछ उलमा ये कह देते हैं कि आज रुवात का दौर नहीं रहा, तो आजकल जिस तरह इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने या शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने काम किया है, तो ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त जो मुहद्दिसीन ने काम किया वो तो उनके बारे में जाके पता कर सकते थे कि बंदा कैसा था। तो आज हम कैसे पता कर सकते हैं कि रावी सिवाय उसके कि जो हुक्म लग चुके हैं, नया हुक्म जब लगेगा ही नहीं तो नई तहकीक की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो तहकीक होनी थी वो तो उन्होंने हुक्म लगा दी। शाबाश, ये बहुत अच्छा सवाल है, तफसील तलब है जवाब। खुलासा कलाम ये है, इमाम बुखारी नहीं, इमाम मालिक से पहले 20 हदीस की कुतुब लिखी जा चुकी थी, मुअत्ता के नाम से लिखी जा चुकी थी। इमाम मालिक को क्या ज़रूरत है लिखने की। इमाम बुखारी ने जरह व तदील पर किताबें लिखी, इमाम बुखारी से पहले मुतअद्दिद कुतुब जरह व तदील लिखी जा चुकी थी, क्या फ़ायदा इमाम बुखारी को लिखने का। इमाम इब्ने साकर ने 180 जिल्दों में 84 जिल्दों में तरीक़े दिमत रिजाल की किताब लिखी, इमाम इब्ने कुतुब लिखी जा चुकी थी, क्या फ़ायदा। इब्ने हजर को ले ले रहमतुल्लाह को ज़िंदगी लगा दी जरह व तदील पर, रिजाल पर, 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जरह व तदील पर इब्ने हजर ने। इस पर मेरा एक लेक्चर भी है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह की कुतुब जरह व तदील का तारफ़, उसमें मैंने तफसील बयान की है, यूट्यूब पर है। इब्ने हजर को ये फजूल बात है, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दौर में ज़रूरत थी वैसे बेटा आज भी ज़रूरत है। जो पहले शेख अलबानी रहमतुल्लाह से पहले कितने ज़्यादा काम सनद पर हो चुके, लेकिन फिर भी शेख अलबानी साहब ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुमताज़ काम किया। मैं तो यहाँ तक इस बात का कायल हूँ, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के तहकीक को तलक्की बिलकबूल हासिल है। इमाम बुखारी और मुस्लिम के बाद जिस शख्सियत की तहकीक को सबसे ज़्यादा रूज मिला वो शेख अलबानी रहमतुल्लाह है। पूरे अरब में, पूरे अजब में, पूरी दुनिया के कोने कोने में जिस शख्स की तहकीकात को तलक्की बिलकबूल मिला, हाँ हम फिर भी कहते हैं शेख अलबानी रहमतुल्लाह से भी इज्तिहादी गलतियाँ हुई हैं और वो
چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چونکہ منہج ان کا محدثین والا تھا نا۔ پریشانی تب آتی ہے جب کسی کا منہج غلط ہو، اصول غلط ہوں، پھر تو سینکڑوں ہزاروں حدیثوں میں وہ ڈگمگا جائے گا۔ منہج غلط ہوا جب تو کام خراب ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ محدثین کے منہج کے پہرے دار تھے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے 135 یا 19 مجھے یاد ہو رہا ہے اتریاک فی الاحادیث اللاتی قواها الامام الالبانی وضعفها الحوینی ابو اسحاق، یہ مستقل ایک رسالہ چھپ چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ بیٹا بات، کتنے زیادہ کتب حدیث ہیں، آج تک کسی محقق اور محدث نے ان کی تحقیق نہیں کی۔ بتائیں مجھے، وہ تحقیق ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے بیٹا وہی محدثین نے جو جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں، ہم نے بیٹا انہی سے ہی استفادہ کرنا ہے۔ جو ابن حجر نے، شیخ البانی نے، دیگر کبار معتمد علی محدثین نے کام کیے، ہم نے انہی سے ہی استفادہ کر کے آگے کام کرنا ہے۔ برتنوں کی ایک فیکٹری تھی کسی دور میں، تو اب ہر شہر میں فیکٹریاں ہیں، دیکھتے ہیں نا، پیارے سے پیارے۔ تو یہی بیٹا یہ حدیث ہے، اس پر کام قیامت تک ہونے چاہیے، ہوتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بڑی مثالیں، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ ابھی یوم عرفہ کو ہماری محبوب شخصیت، میری مراد محدث ضیاء الرحمن العظمی الجامع الکامل والے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخص سے وہ کام لیا جو تاریخ اسلام میں کوئی کر سکا نہیں کر سکا، بلا مبالغہ۔ یعنی احادیث صحیحہ کا احاطہ نہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا، احادیث صحیحہ کا احاطہ نہ امام ذہبی صاحب نے کیا، احادیث صحیحہ کا احاطہ ابن خزیمہ، ابن حبان، امام ضیاء مقدسی وغیرہ وغیرہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ کس نے کیا؟ شیخ ضیاء الرحمن العظمی الجامع الکامل میں، جو ابھی ہم نے 3-4 ماہ پہلے اس کتاب کو موجودہ چیز فقیر نے اس کو شائع کیا، اللہ تعالیٰ سے قبول 19 جلدوں میں اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے۔ تو بیٹا یہ مثال واضح کرتی ہے کہ یہ کام قیامت تک جاری رہیں گے۔ کیوں بیٹا؟ یہ سچ ہے نا، یہ کام ہونے ہیں انشاءاللہ، ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں خدام حدیث میں جگہ دے دے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پر کام کیا۔ یہ نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اللہ ہماری بھی نسبت اس کے ساتھ جوڑ دے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، کسی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے کتنے ترک جمع کرنے چاہیے؟ جتنے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے، جو دستیاب جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں 12:20 پر حدیث صحیح ہے تو 25 پر ضعیف ہو گئی ہے، 30 پر ضعیف ہے تو اگلے منٹ نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ مذاق ہے حدیث کے ساتھ۔ اچھا جی یہ حدیث ضعیف ہے، کسی نے فون کیا استاد جی مستدرک حاکم میں سے اچھا میں دیکھتا ہاں یہ تو صحیح ہو گئی ہے، دوسرا فون کرتا استاد جی مستدرک حاکم یہ علت، اچھا ہاں یہ علت تو ہے بالکل، یہ ضعیف ہے جی، یہ تو مذاق ہے حدیث سے۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خواہ زندگی میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تحقیق کر سکیں، ایک ہی کافی ہے۔ دو کسی نے کہا دو کی کرو، کسی نے کہا کسی نے نہیں، بس یہ نسبت ہے۔
ہمیں بڑی احتیاط چاہیے، سال ہر سال کی محنت چاہیے۔ ایک دو کتابیں دیکھ کر حکم لگانے والے، ان کے حکم میں خیر برکت نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی کو اس کام کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سندوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ سند کا شجرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سند کا شجرہ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہے اصولی اصطلاحی طریقہ، ایک ہے عامی طریقہ۔ فی الحال آپ عامی کو ہی قبول کریں، اصطلاحی اصولی طریقہ کچھ اور ہے، وہ ہم آگے سمجھائیں گے۔ عامی طریقہ کیا ہے؟ بخاری حدیث نمبر 1 مثلا صاحب سے اوپر لکھیں عمر بن الخطاب، اوپر سے نیچے ہے نا، اوپر سے نیچے نہ ہے۔ دوسرا راوی آتے آتے احمد بن اشکاب، صاحب سے آخر میں آگے نیچے لکھ دیں امام بخاری۔ کیا لکھیں؟ امام بخاری۔ نیچے لکھیں خا 2 نقطے حدیث نمبر 1 بریکٹ ڈال دیں۔ یہ بخاری کی سند، بخاری کی 7 سندیں ہیں اسی حدیث کی، 7 کو جمع کریں، لکھتے جائیں۔ پھر ابو داؤد کی طرف آ جائیں مثلا، تو پھر نیچے لکھ دیں ابو داؤد، پھر نسائی، ایسے جتنے بھی سندیں ہیں ان کو جمع کرتے جائیں۔ اگر کوئی تکلیف کریں تو جہاں جہاں سے راوی جمع ہو رہا ہے، مثلا راوی نمبر 3 سے سند ابو داؤد والی آگے وہی ہے، تو تیر بنا دیں، تیر لے جا کر اس پر جمع کر دیں، ابو داؤد کے نیچے لکھ دیں حدیث نمبر 25 مثلا۔ مستدرک کی حاکم پر جائیں، یہ راوی نمبر 5 پر سند جمع ہو رہی ہے، وہاں تیر بنا دیں۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یہ عامی طریقہ آسان، فی الحال آپ نے اسی کو اپنانا ہے۔ پھر ایسا ہم اصطلاحی طریقہ وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ جی لکھا ہوا کسی کتاب میں یہ طریقہ پریکٹیکلی نہیں ملا؟ جی بیٹا، میری کتاب ہے نا تخریج و تحقیق سلوک بابت، اس میں نے لکھا ہے طریقہ، سارا کو لکھا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کیا محدثین نے ترک پر کتب لکھی ہیں؟ جی بیٹا، بہت زیادہ کتب لکھی ہیں۔ ہاں، ایک کام باقی ہے، وہ کام کیا ہے؟ حدیث کی تمام سندوں کو جمع کیا جائے، یہ کام آج تک نہیں ہوا۔ یہ آپ میرے بیٹے، میرے احباب، آپ علماء کرام کریں گے انشاءاللہ۔ مثلا انما الاعمال بالنیات کی تمام سندوں کو جمع کریں، خواہ 1000 سند بن جائے۔ ہم شروع تو کریں، نیت کر لیں، شروع کریں۔ نخبۃ الحدیث میں جو تقریباً 100 حدیث ہے، اس کی سندوں کو جمع کریں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی علم سند سے آشنا ہو جائیں گے، واقف ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مدرسہ میں تو یہ گستاخی کر رہے ہیں، نخبۃ الحدیث بھی باسند پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بلوغ المرام بھی باسند پڑھاتے ہیں۔ ہمیں کوئی روکتا، کوئی اعتراض کرتا نہیں۔ بچے پک کرتے ہیں باتیں، بچے باتیں پک کرتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں عام 3 4 سال ہم سند پڑھاتے ہی نہیں، ہم تو بھائی پہلے دن سے سند ہی پڑھاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے خود نکال کے دکھاتے ہیں، تقریب تہذیب وغیرہ کتب جرح و تعدیل بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، وہ خود فوراً رابطہ تلاش کر استاد جی یہ حکم لکھا ہوگا، یہ حکم ہے، تو فائدہ ہو کہ نقصان ہوگا؟ ابھی بچہ جوش لے کر آیا ہے مدرسہ میں، تو ہم نے اس کو ماحول دے دیا، بیٹا یہ سند ہے، یہ متن ہے، یہ تحقیق ہے، تو فائدہ ہوا نا۔ یہی ماحول تمام مدرسوں میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جرح و تعدیل کا علم دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ محدثین نے بڑی کتابیں، کچھ میں نے پہلے بتا دی ہیں، مزی وغیرہ، ابن حجر کی بڑی کتابیں ہیں، 24 کتابیں ابن حجر نے لکھی، اور بھی محدثین کی بڑی کتابیں ہیں۔ ہاں، کیا کسی کتاب میں تمام طرق جمع ہو؟ ہاں نہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہمارے علم میں جس نے احاطہ کیا ہو جمیع سندوں کا، ایسی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بیٹے یہ کام کریں گے۔ اس دور میں اس فن کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہاں، زندہ اسی طرح کیا جائے گا
मुज़ाकरे किए जाएँ, जिस तरह मुहद्दिसीन बैठ कर सनद पर बात करते थे हम भी बात करनी शुरू कर दें, सनद जमा करें, सनदों में इल्लतें तलाश करें, सनदों में ज़ईफ़रा भी तलाश करें, सनदों में वगैरह वगैरह जो अमूर हैं सनद के वो तलाश करें। इस तरह ज़िंदा होगा इल्म। ये इल्म ये प्यासे हैं उलमा, इनकी प्यास बुझानी चाहिए। हमें दरस निज़ामी जो हमारा एक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जा रहा है, उसमें रद्द बदल करके कोई तब्दीलियाँ करके कोई गुनाह थोड़ा है कि गुनाह है कोई तब्दीली करना। हम तो मुखलिस हैं अल्लाह के रसूल के लिए, मुआमिनीन इसीलिए तामन कर रहे हैं। तो हमें पूरे उलमा तैयार करने चाहिए जो जुर्ह तदील में भी माहिर हों, इल्म सनद में भी, इल्म मतन भी माहिर हों। ऐसे कि नहीं समझ, वरना मदरसे का फारग आलिम झूठी मन गलत ज़ईफ़ रवायतें बयान करके बताओ क्या नबी की खिदमत कर रहा है? नबी के दीन की खिदमत कर रहा है वो? खिदमत कर रहा है वो? नहीं। क्या फ़ायदा फिर? हमें मुस्तनद उलमा जब तक इस पब्लिक में कौन जाता है जो सबसे नखट्टू होता है? मसाजिद में कौन इमाम खतीब लगता है? जो सबसे नखट्टू होता है वो हमारे मसाजिद में है। जब इस पब्लिक को मुहद्दिसीन मिलेंगे तब जाकर इनकलाब और तब्दीलियाँ आएंगी, वरना आलिम को पता, आलिम को बसीरत कम है दीन की तो क्या वो बसीरत आगे देगा? ये बड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। ये सुना था अल-इस्नाद मिनद्दीन, अल्लाह अकबर। ये इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, अल-इस्नाद मिनद्दीन। सुभान अल्लाह। तो यानी सही मुस्लिम का मुकदमा जो इमाम साहब लिखा है वो सारा इसी पर है। ये चंद सवालात के जवाब हमने दे दिए, और कुछ सवाल हम हो तुर्क के हवाला से। हाँ, मिशकात की सनदों को किसी ने जमा नहीं किया, बस वो रावियों के नामों को जमा किया। हवाले लिखे इब्न हजर रहमतुल्लाह ने हिदायतुर्वात में, और उलमा ने तबरीज़ी वगैरह ने काम किए माशाल्लाह। शेख अलबानी साहब ने तहकीक की और उलमा ने तहकीकात की। सनद को याद करने का क्या तरीका? सनद को याद करने का तरीका है बच्चों को माहौल दिया जाए। इसका तरीका है जैसे हिफ्ज़े कुरान की क्लासें हैं, इसी तरह हिफ्ज़े सनद और हिफ्ज़े हदीस की क्लासें लगाई जाएं। किसी मदरसा में है हिफ्ज़े हदीस की क्लास, उस शेख साहब बैठे हैं वो बस बच्चों को याद करवा रहे हैं सनद मतन। आज भी कुतुब हदीस को बासनद याद किया जा रहा है। ये क्या नाम है, मीनारुल हुदा इदारे का नाम है उर्दन में। वहाँ हज़ारों हदीसों के हाफिज़ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। मेरा एक लेक्चर है बचपन में हिफ्ज़ हदीस कैसे मुमकिन है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो सुने आपको आशीष कर उठेंगे कि वाक़अतन आज मुमकिन है। हमारा तो ज़हन ही नहीं है, हमारा ज़हन इसलिए वो बच्चा छोटे छोटे बच्चे मुहद्दिसीन भी नहीं बन रहे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक दे। ये मिशकात के अंदर बस औक़ात फ़ज़ल सरस में हवाला आता है कि रवा इब्न रज़ीन, तो इस हदीस की तहक़ीक़ के लिए बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि हमने इस किताबों को नहीं पाया। शाबाश। हाँ, रज़ीन को नहीं पाया तो यही किताब हमें दीगर किताबों में दरासा करना चाहिए। कितने रज़ीन की रवायतें दूसरी किताबों में हैं। हाँ, चंद रवायतें हैं जो रज़ीन में ही हैं, बाकी किताबों में अब ये किताब है या वल्लाह वालम बिस्सवाब। अब जदीद दौर है, मैं पूछ लूँगा उलमा से, अरब अजम की से पूछूँगा कि रज़ीन की किताब कोई मिली है कि नहीं, कोई मुख्तूता कहीं तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। दो सवाल है कि पहला ये था कि जो इब्न हजर रहमतुल्लाह की जो 24 किताबें हैं उनमें से